النبي صلى الله عليه وسلم اشراف امتی حملة القرآن واصحاب الليل او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ اپنے قدموں سے چلو، نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے۔ ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ بلکہ ان اشعار میں تھوڑی سی ترمیم کرتا ہوں۔ نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، اہل شرک کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، اہل بدعت کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ارے راہ وفا میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم تو ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ انتہائی قابل احترام معزز و محترم فرزندان توحید و سنت، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں اور قرآن و سنت کے پرچم لے کر پوری دنیا کے اوپر اللہ کی توحید کے جھنڈے گاڑنے والے میرے موحد سنی مسلمان دوستو، اس عظیم الشان اور خوبصورت اجتماع کے انعقاد پر امیر مرکزیہ امیر محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی اور پوری صوبائی کابینہ اور پھر اشاعت التوحید و سنہ ضلع ثوابی کے تمام منتظمین، تمام ذمہ داران، عہدیداران اور کارکنان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شاباش بھی دیتا ہوں۔ اللہ کرے آج کا یہ اجتماع پورے عالم اسلام کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ پاک آپ کو آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے میرے محترم دوستو، قرآن مجید کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پہلی وہ آیت جو قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے جو صفت کمال اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو کر
اپنی زندگی کی 40 بہاریں گزارنے کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کو سامنے بٹھا کر وہ پیغام سناتے ہیں جس پیغام کے لیے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو وسعت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے دنیا کو وجود دیا تھا اسی مقصد کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو سامنے بٹھا کر ان کے سامنے ایک پیغام رکھا تھا، اور پیغام یہ تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اصل مقصد کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ وہ آغاز ہے کہ جس آغاز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ وہ لوگ جو آج تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق و امین کہہ کر کے پکارتے تھے، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا سچا، سب سے بڑا سچا، سب سے زیادہ صادق اور امین کہا کرتے تھے، یہاں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے مقصد کا آغاز کرتے ہیں اور یہ اعلان وحدت قوم کے سامنے رکھتے ہیں کہ او دنیا کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جو لوگ اپنے آپ کو انبیاء کے وارث کہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو انبیاء کے جانشین کہتے ہیں، مجھے بڑے افسوس اور بڑی حیرت سے کہنا پڑ رہا ہے، میں اپنی قوم کے المیہ کے اوپر افسوس کر رہا ہوں۔ آپ منبر کے اوپر جائیں، آپ محراب کے اندر جائیں، آپ مسجد کے اندر جائیں، آپ اجتماعات کے اندر جائیں، آپ کو وہاں پر اللہ کی توحید کا نعرہ نظر نہیں آتا۔ آپ منبروں پر بیانات سنیں، آپ کو ہر ایک بیان نظر آتا ہے، لیکن جو بیان میرے پیغمبر کی زندگی کا نقش اول ہے، جس بیان کو سامنے رکھ کر میرے پیغمبر نے اپنا سر ہتھیلی کے اوپر رکھ کر کے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، وہ بیان جو میرے پیغمبر کا نصب العین ہے، وہ بیان جو میرے پیغمبر کی زندگی کا مشن تھا، وہ میرے پیغمبر کا صرف نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر علیہ السلام تک آپ ہر نبی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جس نبی نے قوم کو پکار دی ہے، جس نبی نے قوم کو دعوت رکھی ہے، جس نبی نے قوم کے سامنے کوئی پکار رکھی ہے، یہی پکار ہے حاجت روا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، مشکلیں آسان کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، داتا اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے، دستگیر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، پکارے سننے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ما فوق الاسباب سننے اور دیکھنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بیماریاں لانے والا، صحت دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہی پکار آدم کی پکار ہے، یہی پکار نوح علیہ السلام کی پکار ہے، یہی پکار حضرت ابراہیم کی پکار ہے، یہی پکار اسماعیل کی پکار ہے، یہی پکار یونس کی پکار ہے، یہی پکار ایوب کی پکار ہے، یوسف کی پکار ہے، موسیٰ کی پکار ہے، عیسیٰ کی پکار ہے علیہم الصلاۃ والتسلیمات، یہی پکار پیغمبر علیہ السلام کی پکار ہے۔ پہلی پکار زندگی کا مشن، زندگی کا مقصد، زندگی کا نصب العین، اگر آپ نے انبیاء کا دیکھنا ہے، آپ کو ایک ہی جملے کے
اندر نظر آتا ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور دنیا کے لوگوں، دنیا کی کامیابی چاہیے، آخرت کی کامیابی چاہیے. دنیا کی ناکامی سے بچنا چاہتے ہو، آخرت کے عذابوں سے بچنا چاہتے ہو، ذریعہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ذریعہ اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لانا ہے. وہ ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کے اوپر کیا ہے؟ بولو اونچی آواز سے، اللہ کی توحید کے اوپر. میرے سامنے لاکھوں کا اجتماع ہے، لیکن آوازیں مجھے بڑی مری مری نظر آ رہی ہیں. زندہ ہو؟ ادھے کے ویخ جائے، ادھے کے ویخ جائے. لا سچت کے کم کم کسان ادھے دی ماشاءاللہ. دنیا اور آخرت کی زندگی اگر بنانا چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، کامیابی کا معیار میرے بھائیو اللہ کی توحید ہے. کیا ہے؟ اونچی آواز سے کیا ہے؟ کامیابی کا معیار اللہ کی توحید ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر جتنے نبی بھیجے، کائنات کے اندر جتنے رسول بھیجے، ان سب کے ذمے سارے کام باقی لگائے ہیں، بعد میں لگائے ہیں. پہلی جو ذمہ داری اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی ہے وہ توحید ہے. وہ کیا ہے؟ وہ توحید کی ذمہ داری ہے. آج میں اپنے آپ کو انبیاء کا وارث کہلواؤں، میں اپنے آپ کو انبیاء کا جانشین کہلواؤں، لیکن اللہ کی توحید پر ڈاکہ پڑتا ہو، اللہ کی توحید خراب ہوتی ہو، درباروں پر سجدے ہوتے ہو، مزاروں کا طواف ہوتا ہو، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے حقوق کے اندر شریک کیا جاتا ہو، اور میری غیرت جوش میں نہ آئے. یاد رکھو یہ پیغمبر کی وفاداری نہیں ہے، پیغمبر سے غداری ہے. یہ پیغمبر سے کیا ہے؟ بولو. یہ پیغمبر سے غداری ہے. اور میرے بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ پاک نے جتنے انبیاء بھیجے، کائنات کے اندر سب سے عظمت والے انسان اللہ کے رسول ہوا کرتے ہیں. کائنات میں سب سے عظمت والے انسان کون ہوا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول ہوا کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو جتنا اہم عہدہ ہوتا ہے وہ اہم شخصیت کے حوالے کیا جاتا ہے. جو سب سے اہم امانت ہوتی ہے وہ اہم لوگوں کے حوالے کی جاتی ہے. میرے پاس کوئی امانت ہو، میں اپنی امانت کے لیے وفادار امانت دار بندہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میری امانت خراب نہ ہو جائے، میری امانت ضائع نہ ہو جائے. تو اللہ کے پاس جو کائنات کے اندر سب سے قیمتی امانت تھی وہ اللہ کی توحید ہے. وجہ یہی ہے اللہ نے اپنے نبیوں کے حوالے سب سے قیمتی امانت عطا فرمائی ہے. اور اشاعت التوحید و سنہ کے اجتماع عام کے اندر آنے والے توحیدی قافلے کے نوجوان ساتھیوں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ نے جو مقصد نبیوں کو عطا فرمایا ہے وہی مقصد آج پنجپیر کے اندر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. یہ مبارکبادی کی بات ہے. اللہ پاک نے ہمیں وہ مشن دیا ہے جس مشن کے لیے اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو بھیجا تھا. پھر ساتھ ہی وہ مشن جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے، وہ بنیادی مقصد اللہ کے قرآن کی تعلیم ہے. وہ بنیادی مقصد کیا ہے؟ اونچی آواز سے، وہ بنیادی مقصد کیا ہے؟ وہ بنیادی مقصد اللہ کے قرآن کی تعلیم ہے. اور یہاں پر بھی ہم مبارکباد کے مستحق ہیں، ہماری سعادت مندی ہے. اللہ نے پیغمبر کا وہ مشن بھی ہمیں عطا فرما دیا ہے. وہ مشن بھی ہمارے پاس اللہ کی توحید کا مشن اشاعت التوحید و سنہ کے پاس ہے. اللہ کی قرآن کی
اللہ کے قرآن کی تبلیغ کا مشن بھی اشاعت التوحید و سنہ کے پاس ہے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں، واہ حسین علی الوانی، تیرے شاگردوں کی عظمتوں کے کیا کہنے ہیں۔ تیرے شاگردوں کو اور تجھے بھی اور تیری جماعت کو اللہ پاک نے وہی مشن دیا ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمایا تھا۔ لیکن ساتھ ہی میرے بھائیوں، ہمیں اس مشن کے اوپر کاربند رہتے ہوئے استقامت کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ نظریہ کے ساتھ وابستگی یہ بہت ضروری چیز ہے۔ نظریہ کے اوپر اعتماد اور اطمینان یہ بہت ضروری چیز ہے، اور اسی نظریہ کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کے کام کرنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹے رہے، پھر مشکلات آئی لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے، پھر جیلیں آئی وہ گھبرائے نہیں ہے، پھر شہادتیں آئی وہ پیچھے بھاگے نہیں ہے، بچوں کی مشکلات آئی وہ پریشان نہیں ہوئے، بیویاں بیوہ ہوئیں وہ گھبرائے نہیں ہے۔ وطنو علاقہ ان سے چھڑا دیا گیا تھا لیکن ان کے پائے استقلال کے اندر لغزش نہیں آئی۔ ثم استقاموا، وہ پھر ڈٹے رہے اپنے مشن اور موقف اور کاس کے اوپر کاربند رہتے ہوئے استقامت اختیار کر لی تھی۔ پھر ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی مدد اترا کرتی ہے۔ وہ یا کہنا دانا رچا ہو لگو نا، اللہ بندو ہو لگو۔ میرے بھائیوں، استقامت انسان کو تب ملتی ہے جب اس کو اپنے نظریہ کے اوپر، اپنے مشن کے اوپر، دستور اور کاس کے اوپر پوری طرح اعتماد ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، بدر کے اندر 313 اگر 1000 کے مقابلے کے اندر فاتح بن کر کے واپس آتے ہیں، وجہ یہی ہے استقامت تب ملی تھی جب اپنے نظریہ کے اوپر اعتماد تھا، نصب العین کے اوپر اعتماد تھا۔ صحابہ اکرام مکہ سے بھگا دیے گئے، مکہ سے نکال دیے گئے، لیکن 8 سال مسلسل محنت کرنے کے بعد وہی مکہ ان کو واپس مل جاتا ہے۔ 10,000 صحابہ اکرام فاتح بن کر کے مکہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے استقامت ملی ہے، مشن کے اوپر اعتماد تھا، امیر کے اوپر اعتماد ہوا کرتا تھا، تبھی انسان کو فتح بھی ملتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دنیا سے چلے جاتے ہیں، کافر ٹوٹ کر کے دوبارہ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج تو ان کا امیر چلا گیا، لیکن صحابہ اکرام نے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر کے پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے اسود انسی کے فتنے کا مقابلہ کیا، مسیلمہ کذاب کے فتنے کا مقابلہ کیا، مرتدین کے فتنے کا مقابلہ کیا، منکرین زکوٰۃ کے فتنے کا مقابلہ کیا ہے۔ ہاں، جیش اسامہ بھی چلا گیا تھا، بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ لوگ چلے جاتے ہیں، لوگوں کے جانے سے مشن ختم نہیں ہوا کرتے، لوگوں کے جانے سے نظریات مٹ نہیں جایا کرتے، وہ لوگ چلے جاتے ہیں، نئے لوگ آ جاتے ہیں، وہی مشن بڑھتا رہتا ہے، وہی مشن آگے پھیلتا رہتا ہے۔ آج پنج پیر کے اندر اللہ کی توحید کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، قرآن کی صداقت کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، پیغمبر کی نبوت کا، ناموس رسالت کا، ختم نبوت کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، اللہ کے قرآن کی صداقت اور حقانیت کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، صحابہ اکرام کی عزت و عظمت کا نعرہ بلند ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے استقامت ہے، استقامت اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے مشن پر اعتماد پڑا ہوا ہے۔ انشاءاللہ
لوگ چلے جاتے ہیں، شخصیات چلی جاتی ہیں، شخصیات کے جانے سے مشن نہیں مٹا کرتے، شخصیات کے چلے جانے سے نظریات ختم نہیں ہوتے۔ اگر شخصیات کے جانے سے مشن مٹ جاتا تو یاد رکھو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے رحلت کرنے کے بعد آج پنجپیر کی دھرتی پر اللہ کی توحید کا نعرہ نہ ہوتا، یہ نعرہ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی توحید بھی موجود ہے، صداقت قرآن بھی موجود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے پیغمبر کے جانے کے بعد، پیغمبر کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد اپنے مشن سے بے وفائی نہیں کی، غداری نہیں کی، بلکہ صدیق اکبر کو آگے کر کے ان کو امام تسلیم کیا، اور جس جذبے اور ولولے کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر کفر کے ساتھ ٹکرایا کرتے تھے، ان کی امارت اور قیادت کے اندر اسی جذبے سے ٹکرایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آج اتنا بڑا اجتماع ہے، یہ بڑا اجتماع اس بات کا غمازہ کر رہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی دھرتی میں مشرک کا ناطقہ بند کیا جائے گا۔ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، ناطقہ بند کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ مشرک سے بائیکاٹ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بدعتیوں سے بائیکاٹ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اونچی آواز سے کھڑے ہو کر مشرکوں کا بائیکاٹ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بدعتیوں کا بائیکاٹ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ جمہوریوں کا بائیکاٹ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اس طاغوتی نظام پر لعنت بھیجو گے کہ نہیں بھیجو گے؟ اللہ کی توحید کے لیے محنت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ رسول اللہ کی رسالت کے لیے محنت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اللہ کے رسول کی سنتوں کو پھیلاؤ گے کہ نہیں پھیلاؤ گے؟ ناموس رسالت کے لیے قربانی دو گے کہ نہیں دو گے؟ ختم نبوت کا جھنڈا لہراؤ گے کہ نہیں لہراؤ گے؟ صحابہ اکرام کی عزت و عظمت کے لیے محنت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، ملک پاکستان کے امن و سلامتی کے لیے اگر قائد محترم نے ہمیں حکم دیا، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو کہ نہیں ہو؟ اونچی آواز سے تیار ہو کہ نہیں ہو؟ قرآن مجید کے دروس کو عام کرو گے یا نہیں کرو گے؟ قرآن مجید کی تبلیغ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ احادیث کا درس دو گے یا نہیں دو گے؟ امام ابو حنیفہ کی فقہ کی ترویج کے لیے محنت کرو گے یا نہیں؟ اونچی آواز سے اشاعت التوحید و سنت کے لیے محنت کرو گے یا نہیں؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ، محنت کرو گے یا نہیں؟ اپنے علاقوں کے اندر یونٹیں بناؤ گے یا نہیں؟ اپنے گھروں پہ اشاعت التوحید و سنت کے پرچم لگاؤ گے یا نہیں؟ صرف وہ وعدہ کرے جو اشاعت کا پرچم لگائے گا، جو نہیں لگائے گا وہ ہاتھ بلند نہ کرے۔ لگاؤ گے یا نہیں لگاؤ گے؟ محنتیں کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اگر آپ اس عزم کے ساتھ، اس ولولے کے ساتھ، اس جوش اور خروش کے ساتھ تیار ہیں تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں، کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا؟ کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا؟ ہمیں اندھیروں سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ کبھی اندھیرے کفر کی شکل میں آتے تھے، کبھی اندھیرے شرک کی شکل میں آتے تھے، کبھی اندھیرے انکار حدیث کی شکل میں آتے تھے، کبھی اندھیرے انکار ختم نبوت کی شکل میں آتے تھے، کبھی اندھیرے انکار صحابہ کی شکل میں آتے تھے۔ یہ سارے اندھیرے تھے، ختم ہو گئے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا؟ یہ سارے اندھیرے بھی رہیں گے، ہماری محنت جاری رہے گی، یہ اندھیرے بھی رہیں گے، ہمارا مشن بھی جاری رہے گا۔ کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا؟ مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم، فاللہ خیر